سویڈن، ڈنمارک، ناروے اور فن لینڈ صنفی برابری کے اعتبار سے بہترین سمجھے جاتے ہیں، لیکن 2019 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ پیش کی جس کے مطابق ان ملکوں میں ریپ کی شرح خاصی بلند تھی۔ ادارے کے مطابق اس کی وجہ نظام عدل میں خامیاں اور جنسی جرائم سے متعلق غلط فہمیاں ہیں۔ ایسے ہی مسائل امریکہ میں بھی ہیں، جہاں اگرچہ جنسی جرائم کے خلاف عمر قید اور کچھ ریاستوں میں کیمیکل کیسٹریشن جیسی سزائیں موجود ہیں، مگر مظلوم اکثر آواز اٹھانے سے گھبراتے ہیں، اور می ٹو موومنٹ نے اس طرف توجہ بھی دلائی۔ پاکستان میں ریپ کے خلاف قانون میں تجویز کی جانے والی کیمیکل کیسٹریشن کی سزا تو ختم کر دی گئی، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نئے منظور شدہ قوانین سے ایسا ماحول بھی پیدا ہوگا کہ مظلوم آگے بڑھ کر انصاف کا تقاضا کر سکیں اور لوگوں میں پھر سزا ملنے کا اتنا ڈر پیدا ہو جو اس گھناؤنے جرم سے روک سکے۔ نئے منظور شدہ قوانین کے تحت پاکستان میں مجرم اور اس کا نشانہ بننے والے کے درمیان صلح صفائی کی اب کوئی گنجائش نہیں، عدالت ہی فیصلہ کرے گی۔ ملک بھر میں اینٹی ریپ کرائسس سیل بنائے جائیں گے تاکہ FIR درج کرانے سے لے کر میڈیکل ایگزام اور دیگر تفتیشی عمل بر وقت ہو۔ جنسی حملہ رپورٹ ہونے کے 6 گھنٹے کے اندر میڈیکل ایگزام کرنا لازمی ہوگا۔ انڈیپینڈنٹ سپورٹ ایڈوائزر کا ایک کردار شامل کیا گیا ہے، یہ شخص مظلوم کو رہنمائی فراہم کرے گا، اور اسپیشل کورٹس بنائے جائیں گے جو 4 ماہ کے اندر فیصلہ سنائیں گے، اور تفتیش کے عمل میں پولیس کی کوتاہی پر اہلکاروں کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب پاکستان میں خواتین کے ریپ اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے لیے عمر قید اور سزائے موت موجود ہیں۔ یہ جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں، ان کا بنیادی طور پہ مقصد تفتیش اور عدالتی کارروائی کے عمل کو تیز تر بنانا ہے، لیکن یہ کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ندا علی سے، جو ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں۔ ندا، ویلکم ٹو ویو 360۔ بظاہر تو یہ قوانین مظلوم کی مدد پہ توجہ دیتے ہیں، اور ایک اور ہم نے اس میں اچھی اور اہم پیش رفت یہ بھی دیکھی کہ صرف خواتین تک اس کا دائرہ محدود نہیں، بلکہ مردوں اور ٹرانسجینڈرز پہ بھی یہ اپلائی ہوگا اگر وہ نشانہ بنتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا ماحول ہے کہ وکٹمز کو آگے آنے کا حوصلہ بھی ملے گا؟ کیونکہ پاکستان میں بہت سے ملکوں کی طرح وکٹم شیمنگ بہت عام ہے۔ تھینک یو سارا۔ بالکل دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو نیا قانون آیا ہے یہ پروگریسو ہے۔ لاز تو پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے، 2016 کی امینڈمنٹس موجود ہیں جن میں پروگریشن لائی گئی تھی ریپ لاز میں، لیکن یہ جو قانون ہے 2020 کا یہ زیادہ پروگریسو ہے۔ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں عورتوں کو تحفظ دینے کی فرام ڈے 1 ٹو دی اینڈ آف کنکلوژن آف دا ٹرائل کوشش کی گئی ہے۔ پر مسئلہ ہمارا قانون اچھا بنانے کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا۔ لیکن دیکھیں نا، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں ریپ میں کنوکشن ریٹ صرف 2% ہے اور ایکویٹل ریٹ از ایکچولی 98%۔ تو جتنے یہ اوفینسز ہوتے ہیں سیکشل وائلنس پہ بہت کم سزا دی جاتی ہے، ایون جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس میں۔ تو مسئلہ قانون کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا یہ جو سیکشل وائلنس ہے یہ سوشلی اسٹگمیٹائزڈ ہے، بہت کا انڈر رپورٹڈ کرائم ہے، بہت کم عورتیں آگے آتی ہیں کہ ایک تو سوشلی ان کو بہت زیادہ انڈرمائن کیا جاتا ہے، اور سیکنڈلی ہمارے جو کرمنل جسٹس سسٹم میں ان کا ٹرسٹ ہے اس کا بہت ڈیفیسٹ ہے، کیونکہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ایک ریپ ٹرائل ہے اس کو 2 سے 3 سال تک چلاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی جو سروائیور ہے سیکشل وائلنس کی، وہ کس طرح ایک ہمارا ہیونگ نو لیگل ریسورسز، کیونکہ آفن جو ولنریبل جو سروائیورز ہوتی ہیں وہ لو انکم سے ہوتی ہیں، نہ ان کے پاس لیگل ریسورسز ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں۔ تو جبکہ قانون کہتا ہے کہ ایک آپ کا ٹرائل 3 سے یا پرانے میں 3 مہینے میں کنکلوڈ ہونا چاہیے تھا، نئے لا کہتا ہے 4 مہینے میں ہونا چاہیے۔ جب وہ 3 سال تک چلتا رہتا ہے تو کیسے ان کا ایک ٹرسٹ ہوگا کرمنل جسٹس سسٹم میں، کیسے لوگ آگے بڑھیں گے اپنے لیے انصاف حاصل۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ اس میں اب جیسے ہم نے دیکھا کہ سزائیں تو پہلے سے ہی سخت موجود ہیں، مطلب سزائے موت بھی اگر ہو سکتی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا سزا ہوگی، لیکن کیا جو نظام عدل ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اس مقام پہ کھڑا ہے کہ ایسی سزا کسی کو دیتے ہوئے کمفرٹیبل فیل کیا جائے؟ بیکاز پاکستان میں پہلے بھی دیگر جرائم کے لیے بھی سزائے موت دینے کے بارے میں اسی لیے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر تفتیش کے عمل میں کوتاہی ہے اور غلط شخص کو سزا مل رہی ہے تو پھر ایسی سزا فائدے سے زیادہ نقصان کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو نظام عدل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں، نظام عدل کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک معنوی بات ہے کہ اٹس دا سرٹنٹی آف پنشمنٹ جس سے جرم رکتا ہے، ناٹ دا سیویرٹی آف اٹ۔
ٹھیک ہے جی. تو سزا آپ جتنی مرضی سخت رکھتے ہیں, اور جب آپ دیکھیں کہ ہمارا ریسنٹلی موٹر وے کا بھی ریپ کیس ہوا تھا تو لوگوں نے کہا تھا چوراہے پہ ٹانگ دو, یہ کر دو, کیمیکل کیسٹریشن کر دو. سخت سے سخت سزا دینا از ناٹ دا سولوشن. سولوشن ہے کہ ہر پرپیٹریٹر کو سزا ملنی چاہیے. جب آپ کو یہ لگے گا کہ آپ قانون کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے تو لوگ پھر جرم کرنا روکیں گے. جہاں تک ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا تعلق ہے تو ہمارا فیلئر ان سیکشل وائلنس تو شروع ہو جاتا ہے پولیس سے, وچ از دا فرسٹ رسپونڈر ان سچ کیسز. تو اس میں انویسٹیگیشن اتنی ویک ہوتی ہے, ان کا میڈیکل ایگزامینیشن وقت پہ نہیں ہوتی, کی ونڈو بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کا میڈیکل کرا دیں, وہ ونڈو چلی جاتی ہے تو صحیح ایویڈنس بھی نہیں کلیکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو 14 دن میں تفتیشی رپورٹ جمع کرنی ہوتی ہے وہ مہینوں نہیں آتی ہے. تو ابھی جو ایک ہمارا نور مقدم کا بڑا ہائی پروفائل کیس ہے جس پہ پرائم منسٹر نے بھی کامنٹ کیا, پوری پاکستان اس پہ ریئیکٹ کرے, اس کی تفتیشی رپورٹ کو 2 ماہ لگ گئے آتے ہوئے. تو انویسٹیگیشن رپورٹ ہی ٹائم پہ نہیں آتی ہے, تو مطلب تفتیش صحیح نہیں ہوتی. نہیں لگتا کہ اگر بکس پہ نئی ڈیڈ لائنز بھی رکھی گئی ہیں تو وہ ان ریالٹی وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکیں گی؟ تھوڑا سا ہم مزید دیہی علاقوں کی خواتین کے بارے میں بھی میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ شہروں میں جو خواتین ہیں ان تک تو شاید کسی نہ کسی طرح یہ معلومات پہنچ ہی جائیں, لیکن جس قسم کے ٹیسٹ, جس طرح سے بر وقت ٹیسٹنگ کرانی ہے ضروری ہے, جس طرح کا رابطہ مختلف لوگوں کے ساتھ ان کو کرنا پڑتا ہے اس طرح کے کیسز کی انویسٹیگیشن میں, دیہی علاقوں کی خواتین کیا اس کے بارے میں ان تک معلومات آپ کے خیال میں پہنچ رہی ہیں؟ کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ وہ اس طرح کے قانون کے استعمال کے لیے کس حد تک تیار ہوں گی؟ یہ قانون جو ہے نا پیپر پہ بہت اچھا ہے, لیکن یہ استعمال تب تک نہیں ہو سکتا جب تک گورنمنٹ اس میں انویسٹ نہیں کرے گی اور ریسورسز پرووائڈ نہیں کرے گی. آپ نے اینٹی ریپ کرائسس سیل کی بات کی, آپ نے اس میں انویسٹیگیشن کا جو طریقہ ہے اس کو انہوں نے ایک بنایا ہے, لیکن ریسنٹ ایک ججمنٹ ہے جس میں 34,000 کیسز ریپ کے رپورٹ ہوئے ہیں, لیکن ایک بھی اس قانون کے مطابق انویسٹیگیٹ نہیں ہوا کیونکہ پولیس کے CCPO نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہی موجود نہیں تھے. تو بات تو یہ ہے کہ نہ لوگوں کے پاس آگاہی ہے اس قانون کی, اور ان تک یہ قانون پہنچے گا کیسے جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, ریسورسز نہیں ہوں گے. اور سب سے ضروری بات ہے کہ نہ ہمارے انصاف کے میں بالکل فرق پیش نہیں آئے گا جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک احتساب نہیں ہوگا. اگر پولیس اپنا رول نہیں صحیح, اس میں سزا ہے کہ اگر پولیس کی ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن ہے جی ندا علی, بہت شکریہ. اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ مزید فنڈنگ بھی اس قانون کے اطلاق کے لیے جو ہے وہ لائی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا اطلاق جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. ندا علی ہمارے ساتھ ہیں, ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.